خان صاحب، خان کی صحت، اس پہ بھی آپ نے، ہم نے شاپ پروگرام کیا تھا، بتایا تھا، کیا ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے؟ اب بیٹوں کی ضمانتیں ہوں گی علیمہ خان کی، توشہ خانہ کیس لگ رہا ہے جو عرصے سے کیس نہیں لگ رہا تھا، اب اس کی بھی سماعت ہونے جا رہی ہے. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج ہمارے آنریبل جسٹس صاحب تھے کہ اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے بڑی بات کی، بتائی. انہوں نے کہا جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، قانون نہ ہو، اور 77 ایئرز انہوں نے کہا جی میرے لیے قابل فخر نہیں ہے، اس نظام پہ انہوں نے کافی تنقید کی، استطاعت صلاح نظام پہ. آنریبل جسٹس صاحب نے کی، اور میں تو ان کا ایک سپاہی ہوں، میں تو ایڈوکیٹ ہوں، میں ان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے حق اور سچ پہ مبنی بات کی ہے، ایک بات. اور آنریبل جسٹس صاحبان ہوں یا جسٹس صاحبان ہوں تو واقعی حق اور سچ پہ بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں. بات یہ ہے کہ باجی علیمہ کے دونوں بچوں کی ماشاءاللہ ایک دن پہلے ایک کی، پھر دوسری کی ہوگی ضمانت بیل، اور جج صاحب نے کہا کہ ابھی تو چلان بھی نہیں ہے تو ہم اتنا عرصہ کیسے رکھ لیں. ادھر سے بھی حق اور سچ کی آواز نکلی. اب توشہ خانہ لگ گیا، جو کہ پہلے لگ جانا چاہیے تھا، بالکل صحیح، جو کہ پہلے لگ جانا چاہیے تھا. بالکل صحیح بات ہے، اور یہ بڑے عرصے سے پینڈنگ ہے. اب کیوں لگایا جا رہا ہے؟ حکومت جو ہے، پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں میں، وہ ایک طرف سے چھوڑتی ہے، دوسری طرف سے کوئی اور گیم آ جاتی. اب یہ جو توشہ کا لگنا، ادھر پہلے باجی علیمہ کے بچوں کی ضمانت کا ہونا، وہ تھے ہی معصوم، پڑھے لکھے یار لوگ ہیں، بچے ہیں، تو وہ اٹھائیں گے ڈنڈا یار. یہ تو ڈنڈا سوٹا وہ اٹھاتے ہیں جن کے پاس نالج نہیں ہے، جو ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں اٹھاتے. میں نے کتنی دفعہ کہا ہے، میں پیور پی ٹی آئی ہوں، میں عمران خان سے پیار کرتا ہوں. کبھی میں نے کہا ہے عوام کو کہ جاؤ، میں کہا دفعہ 144 لگی انہیں جانا، اب پھڑ کے ٹھوک دیں گے، اندر واڑ دیں گے. یہی کہا ہے نا ہمیشہ. پڑھا لکھا آدمی شخص یہ کام نہیں کرتا ہے. اب بات یہ توشہ لگ گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، اس کے ساتھ ہی علیمہ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ 4 اگست کو آفر ہوئی ہے. اچھا بتاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ کوئی اور کیس کی سزا آنے والی عمران خان صاحب. یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں، یہ وہی پیشن گوئی ہے جو میں نے اپنے بے شمار چینلز پہ کر دی تھی کہ کیا نام ہے، فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ 2027 تک وہ ہیں. رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں، میں نے یہ پیشن گوئی کی ہے آج سے 2-3 مہینے پہلے بھی، 5 دن پہلے بھی رانا ثناءاللہ صاحب کا کل بیان ہے. وہ کہہ رہے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، وہی آگے جا کے ہو گیا. اسی طرح یہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کچھ سزا آنے والی. ایک بات. اب ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ 30 سپٹمبر کو جو مرکری ہے وہ ویسٹ سے رائز ہونے جا رہی ہے، ویسٹ سے. یہ بات پہلے میری یاد رکھیے گا. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بیرونی دباؤ آئے گا. گو کہ میں نے کل بھی کہا تھا ہم خود مختار ریاست ہیں، لیکن ان معاملات میں جو ہیں بیرونی ممالک سم ٹائم مداخلت کر لیتے ہیں. وہ دوستی کے حوالے سے کہہ لیں یا لیڈرانس کی جو پہلے جیسے نواز شریف کے تعلق تھے سعودیہ سے، خان صاحب کو تو پوری دنیا مانتی. تو خیر یہ ایک ایسی بات ہے، پہلے سزا آئے گی، اس کے بعد یہ معاملات ہیں. 16 سپٹمبر تک جو ہے حکومت فرنٹ فٹ پہ کھیلے گی. بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں، حکومت فرنٹ فٹ پہ کھیلے گی، اور 16 سپٹمبر کے بعد حکومت بیک فٹ پہ جانا شروع کر دے گی. یہ ایک اہم بات ہے. بات سوال کیجیے. ہاں صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ 16 کو تماشا نظر آئے گا؟ نہیں، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. تماشا اگر دیکھنا ہے تو پھر 14 کو دیکھو، 14 سے 17 تک نظر آ جائے گا. جیسے میں نے کہا تھا کہ 30 تاریخ سے لے کے جو ہے 9 تاریخ تک دنیا میں تو ہے ہی ہے. میرے ملک پاکستان اور انڈیا میں ادھر ادھر آپ کو سیلاب بھی بڑے بڑے نظر آئیں گے کیونکہ، اور زلزلے بھی دکھائی دیں گے.
کچھ چیزیں گریں گی بھی، ایک محل کوئی کرین وغیرہ بھی گر گئی. 14 ستمبر دونوں 7 اور 21 کا دونوں کا ٹائم آ رہا ہے، بلڈ مون اور ادھر سے سورج. یہ اس سال کا آخری یہ چاند گرہن ہے، کھگراس چندر گرہن. اس چاند گرہن کو اس لیے میں خطرناک کہہ رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے 7 تاریخ کو چاند گرہن ہے، 6 تاریخ کو یورینس ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. یہ نہیں پتا کسی کو. ادھر پلینٹ ایک ریٹروگریڈ اور 11th ہاؤس میں 11ویں گھر میں چاند، اور چاند کون سا کس کا گھر ہے؟ ایکیورس، کمبھ راشی کا. اور اس راشی میں بھی جو سیٹرن ہے وہ بھی ریٹروگریڈ ہوا ہے. کیا کہا ہے؟ ریٹروگریڈ ہوا ہے. سیٹرن زحل شنی جو ہے کمبھ راشی میں ایکیورس برج دلو میں ریٹروگریڈ ہوا ہے، ادھر چاند گرہن لگ رہا ہے. یہ آپ کو عذاب ڈال، اللہ معاف فرمائے، کہنا نہیں چاہیے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. میں اس کو خوفناک سمجھ رہا ہوں، میں اسے خونی کھیل سمجھ رہا ہوں، میں اس میں سیاسی بھوچال دیکھ رہا ہوں، میں اس میں وبا اللہ نہ کرے، زلزلے اللہ نہ کرے، میں اس میں حادثات دیکھ رہا ہوں، میں دہشت گردیاں دیکھ رہا ہوں. یہ ایسا ہے تو آخری چاند گرہن 9واں مہینہ، مریخ کا نمبر 2025 کا 9، اور اس کے بعد یورینس کا ریٹروگریڈ ہونا، اور چاند گرہن ایکیورس میں لگنا، اور اس کا اپنا پلینٹ ریٹروگریڈ، اور اس وقت پلوٹو بھی ریٹروگریڈ ہے، اور مرکری جو ہے اس وقت غروب ہوئی ہے. اور وہ ہوئی کہاں سے تھی؟ مشرق سے ہوئی تھی. یہ سارا اتنا کچھ جو ہے مجھے خوف کے بادل دکھائی دے رہے. اس پہ پورا پروگرام کریں گے خان صاحب. خوف کے بادل. میں نے ایک بات کی تھی بچے کہ 4 تاریخ سے 9 تاریخ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. کوئی شک نہیں، کوئی شک. خان صاحب میں بغیرتی کر دی ہے اس نے. اس پہ میں پورا پروگرام کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے اب یہ گرہن کے راوی مجھے دوبارہ اچھلتی دکھائی دے رہی ہے. یہ اس پہ پروگرام کریں گے خان صاحب. مجھے عمران خان کی جو وٹیگو اور ٹائنائٹس جو بیماریاں ہیں کانوں کے اندر، ان کا آوازیں آنا، چکر آنا، اور خود سے یعنی کہ ایک ہونا، اور وہ ہم نے وہ جو پروگرام کیا تھا اس میں پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ کس طرح وہ دماغی امراض اور کس طرح نعوذ باللہ فالج اللہ معاف کرے کسی اور طرف لے کے جا رہی چیزیں. یہاں جا کے عمران خان کے ذائچے میں یہ چیز اور اگلا پوائنٹ یہ ضمانتیں دونوں ہونی، ان دونوں کے ڈاؤٹ آپ کو کچھ نظر آ رہے ہیں؟ ڈاؤٹ اچھا سوال ہے. یہ جو نواز شریف صاحب بابو جی تو ایک رپورٹ غلط دکھا کے چلے گئے، پوری دنیا کو پتہ. او جی مجھے تو ایسی بھی خبر آئی کہ پتہ نہیں وہ بلڈ کس کا تھا، کس کا خون تھا، کوئی کہیں سے میں نے سنی تھی. نہیں وہ ایسے 2 نمبر تھی وہ. کہانیاں. اچھا وہ کہانیاں تھی، میں الفاظ واپس جی ساری کہانیاں. اچھا خیر وہ چلے گئے رپورٹ بنا کے. عمران خان صاحب کسی رپورٹ کے چکر میں نہیں ہے، یہ کوئی ڈھیل ڈال نہیں ہو رہی. عمران احمد خان صاحب واقعی اکارڈنگ ٹو سٹارز، نالج آف جفر کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں، نالج آف 7 کو بھی میں نے آج چیک کیا تھا کہ یار یہ جو ٹائم چل رہے ہیں کہ واقعی ان کے لیے خرابی آئی ہے. بالکل وہ ویٹریگو ٹائنائٹس ڈیزیز ہے اس میں مبتلا ہیں. اور یہ میں جو سمجھ رہا ہوں ابھی تو ایک بات آئی ہے کہ یہ 1 مہینہ اگر گزر جائے تو پھر اس کو بالکل ایگزام کرنا چاہیے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بیماری، یہ دانتوں والا بھی مسئلہ خان صاحب کو پہلے آیا تھا، کانوں کا بھی ہے پہلے سے، اور آنکھوں کا بھی کچھ میرے خیال سے کچھ آیا تھا. چلو وہ عام طور پہ ہم ENT کہہ دیتے ہیں. ہاں، اور کانوں کا بھی آیا تھا پہلے بھی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ڈیزیز ان کو اس سال سے لگ گئی ہوئی ہے، 2 4 5 مہینے سے. تو وہ خان صاحب لیڈر ہیں ایک، اور پوری قوم ان پہ مرتی ہے، پیار کرتی ہے، بلکہ ان کی تصویر کو تو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دی. کہتے تعویذ بنا کر پہنوں سے میری، کیا ہے گانا تو چل چھیاں چھیاں چھیاں. تو وہ یہ والی بات ہے. تو حکومت کو جو ہے بالکل سوچ، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، 1 منٹ ٹھہر جا. حکومت کو بھی، وکلا کو بھی، جو
میرے بھائی ہیں وکیل بھائیوں کو کہوں گا کہ اس چیز کی لے کے جائیں درخواست عدالت کے پاس جناب، ان کو شفٹ کیا جائے بنی گالا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی ہے، یہ کوئی اچھا عمران خان بھی کہہ رہے اب میں نے ایک بات کی تھی کہ عمران خان کا اگر ایک بال بھی ٹوٹ گیا نا، سن لو، ٹوٹ گیا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے، لیکن قانونی والے سے، اب قانون پی ڈی ایم تو قانون بڑا سمجھتی ہے، وہ کہہ دے گی اس کی ذمہ دار تو سپرنٹینڈنٹ جیل۔ نہیں وہ بیماری جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بات یہ ہے کہ ان کو یہ اس کی اینڈ پیک یعنی کہ وہ جا رہی ہے، لیکن وہ بڑا ٹائم وہ خان صاحب ایک سپورٹس مین ہے، دلیر ہیں، اعصابی مضبوط آدمی ہیں، ان کو اگر سوئی بھی چبھ گئی ہوگی نا تو وہ اف نہیں کرتے۔ خان صاحب یہ بتائیں، ان کا رائٹ ہے، ان کو بالکل مکمل ان کا چیک اپ ہونا چاہیے، ان کا بورڈ بیٹھنا چاہیے، بالکل صحیح بات، یہ لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ خان صاحب لاسٹ کویسچن یہ ہے، کیا اگلا مہینہ اکتوبر آ رہا ہے، 7 اکتوبر کی ڈیٹ آف برتھ خان کی آ رہی ہے، رہائی نظر آ رہی؟ نہیں، رہائی بیٹا اور چیز ہوتی ہے، ابھی تو میرا بیٹا شفٹنگ نظر آ رہی ہے، شفٹنگ کے بادل، ہاں یہ بتاتا ہوں، شفٹنگ کے بادل سنیں، بادل جو ہیں وہ 7 اکتوبر کے بعد دکھائی دیتے، اس سے پہلے ہو جائے تو سمجھ لو کہ پھر ایسی طاقتیں آئی ہیں جو لے گئی ہیں، لیکن ستاروں میں 7 اکتوبر کے بعد دکھائی دیتی ہے، اور ڈائلاگ بھی 7 اکتوبر کے بعد۔ علیمہ باجی نے کوئی بات کر دی کہ کوئی مذاکرات، میں نے 4 دن سے آپ کو ریگولر کہہ رہا ہوں مذاکرات چلیں گے، ابھی تو چلتے ہیں، رک جاتے ہیں، 3 سال سے ایسے ہے، لیکن 7 اکتوبر سے چلیں گے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد بہتری، 14 اکتوبر کے بعد مکمل مذاکرات ہوں گے، یہ میں نے کہہ دیا کیونکہ وہاں پہ پلوٹو سیدھا ہو جائے گا، 7 اکتوبر کو کھپر یوگ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، دعا کریں پاکستان کے لیے، دعا کریں گرہن سب کے لیے اچھا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ عاطف مجید اور رمیش خان سب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔